والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والوں، اجتنبوا، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بے شک بعض الظن، بعض گمان، اثم، گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی مت کرو، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعضکم، تمہارا بعض، بعضا، تمہارے بعض کی، کیا یحب، پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان، اس بات کو، یأکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردار، فکرہتموہ، نتیجتاً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت ہے۔ غیبت کا بیان چل رہا ہے کہ غیبت ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جس کی بنا پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جس کی بنا پر آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ یہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ کسی کا غیر موجودگی میں ایسا تبصرہ کرنا کہ اس کو اچھا نہ لگے۔ یہ غیبت کی تعریف ہے کہ آپ کسی کا تبصرہ کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، برا تبصرہ، بھلے وہ اس کے اندر وہ برائی ہو۔ اگر برائی نہیں ہے پھر آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا برا تبصرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بہتان ہے۔ وہ حدیث اس لیے میں نے مکمل نہیں کی تھی کیونکہ وہ بہتان سے تعلق رکھتی ہے آگے بات۔ تو الغرض غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا غیر موجودگی میں برا تبصرہ کرنا، بھلے وہ برا تبصرہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت حرام ہے کیونکہ اللہ اسے روک رہا ہے۔ اللہ انہی کاموں سے روکتا ہے جو کام حرام ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ غیبت جائز ہو جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ یا تو کوئی شخص اپنا فیصلہ کروانے جاتا ہے تب غیبت کرنی پڑتی ہے، مشورہ دینا ہوتا ہے تب غیبت پر کرنی پڑتی ہے، مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہے اس میں کسی کی غیبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو جو بھی صورتیں بیان ہوئی، اب باقی دو غیبت کے حوالے سے جو نکات ہیں وہ یہ ہے کہ غیبت کا انجام کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی یعنی آخرت کے اعتبار سے، اور غیبت سے بندہ توبہ کیسے کرے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایک مثال دے کر، فرمایا کہ اَیُحِبُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے، ان یأکل، اس بات کو کہ وہ کھائے، لحم اخیہ میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ یہ اللہ سوالیہ انداز میں ڈانٹ رہا ہے، جیسے ہم اردو میں یا کچھی میں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کام کر کے آئے کوئی شخص تو ہم اس کو کہیں کہ کر کے آئے فلاں کام، یہ انداز ہوتا ہے۔ مار کے آئے فلاں شخص کو، ہم اس سے سوال نہیں کر رہے ہوتے، انداز سوالیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ڈانٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ وہی انداز اختیار کر رہا ہے کہ کیا پسند کرتے ہو تم لوگ اس بات کو؟ کس بات کو؟ کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اب یہاں پہ
کتنی باتیں ہیں اس جملے میں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گوشت کھانا، گوشت کھانا کس کا؟ جانور کا نہیں، انسان کا۔ پہلی بات یہ قباحت ہے کہ کوئی شخص کسی انسان کا گوشت کھائے۔ دوسری بات، کس انسان کا گوشت؟ اخیہ، اپنے بھائی کا، اپنے بھائی سگے بھائی کا۔ ایک تو انسان کا گوشت، دوسرا وہ انسان بھی آپ کا سگا بھائی ہو۔ تیسری قباحت یہ کہ وہ انسان زندہ بھی نہ ہو، مر چکا ہو۔ یہ تین قباحتیں ہیں کہ ایک وہ جو کہ انسان ہے اس کا آپ گوشت کھائیں، انسان بھی کون ہو؟ آپ کا بھائی ہو، بھائی بھی کیسا؟ مر چکا ہو۔ اگر میرا اور آپ کا بھائی فوت ہو جائے تو کیا میں اور آپ پسند کریں گے کہ وہ مر چکا ہے اور اب ہم اس کا گوشت کاٹ کر کھائیں؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نتیجتاً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو جب اس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تو پھر کسی کی غیبت میں تمہیں کیسے مزہ آتا ہے؟ اس کو بھی ناپسند کرو۔ اصل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اچھا نہیں لگتا کیونکہ فطرت کے خلاف ہے یہ، تو اسی طرح شریعت کے مقصد کے بھی یہ خلاف ہے غیبت کرنا۔ اللہ نے جو مقاصد بنائے ہیں شریعت کے، ان میں سے ایک مقصد آپس میں محبت کرنا ہے۔ تو ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے نفرت پیدا ہو؟ کیوں غیبت کرتے ہو؟ مزہ آتا ہے اس لیے؟ نہیں، اگر تم یہ چیز اچھی نہیں لگتی تمہیں تو تمہیں غیبت بھی اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح مردہ یا زندہ انسان کا گوشت حرام ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح غیبت بھی حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ دوسرا، اس میں ایک اضافی نکتہ یہ ہے، پہلے تو بات چل رہی ہے غیبت کا انجام کیا ہے، اس کو میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص اگر مر جائے، فوت ہو جائے، بالفرض و محال اگر اس کا کوئی گوشت کھا رہا ہو، میت ہے، اس کا کوئی گوشت کھا رہا ہو، وہ میت اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مرنے والا اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کو جانور کھائیں چاہے اس کو انسان کھائیں۔ تو اس میں یہ ایک اضافی بات ہے کہ جس طرح مردہ شخص ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی گوشت کھانا شروع کر دے، وہ اس کھانے والے کو اپنے آپ سے دفاع نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی غیبت ہو رہی ہے، لہٰذا وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس شخص پر فرض ہے کہ جو شخص یہ کام دیکھے کہ کوئی مردہ کا گوشت کھا رہا ہے اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح اسی شخص پر بھی فرض ہے کہ جو غیبت سن رہا ہے تو غیبت کرنے والے کو روک دے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایک مردہ ہے بھائی، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کھا رہا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو ہٹائیں اس سے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے تو یہ اس کا مطلب گوشت کھا رہا ہے مردہ کا، تو جس طرح گوشت کھانے والے کو دور کرنا یہ ضروری ہے، اسی طرح غیبت کرنے والے کو چپ کرانا یہ سننے والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مردہ کا گوشت کھائے اور اس کو دیکھنے والا اس کو نہ ہٹائے تو اس کا مطلب وہ اس پر راضی ہے کہ بھلے یہ گوشت کھا رہا ہے، بھلے کھا رہا ہے، اس کا مطلب وہ راضی ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے وہ سن رہا ہے، غیبت کر نہیں رہا، تو اس کا مطلب وہ بھی راضی ہے غیبت کرنے پر، تو وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ تو اگر ہم چلے بھائی نہیں کر رہے غیبت، تو غیبت ہم سنیں بھی نہ، اگر ہمارے سامنے کوئی غیبت کرے تو اس کو روک دیں، آپ چپ کرا دیں کسی بھی طریقے سے۔ اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو بھی شخص اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کرے۔ عزت کا دفاع کیا مطلب؟ کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک بھائی موجود نہیں ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، یعنی غیبت کرنے والے کا منہ بند کرائے گا، اپنے آپ کو غیبت سننے سے بچائے گا، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ،
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دفع کر دے گا، ہٹا دے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اصل میں بات دلیری کی ہے۔ اس کے لیے دلیری چاہیے، اس کے لیے جسم نہیں چاہیے، طاقت نہیں چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اس میں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دلیری ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے استاد ہیں صدیق رضا صاحب، وہ ایک مناظرے میں تھے، ان کا ایک معاون تھا، سلیم بھائی تھے ان کا نام۔ سامنے جو مد مقابل شخص تھا، اس نے کوئی ایسی بات کر دی گندی، تو جو صدیق رضا صاحب کے جو معاون تھے وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، انہوں نے بولا کہ ایسی تمہیں تھپڑ لگا کے ماروں، تم نے ایسی بات کی ہے۔ تو سامنے والے نے بولا کہ اپنی جان تو دیکھو، تم مجھے تھپڑ لگاؤ گے، اور مجھے دیکھو تم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تھپڑ مارنے کے لیے دل چاہیے، جان نہیں چاہیے۔ تو کچھ کام جسمانی طاقت نہیں مانگتے بلکہ دلیری مانگتے ہیں۔ کتنے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ان کے سامنے غیبت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر دلیری نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ کسی کو وہ چپ کروا سکیں۔ تو اس لیے بھائی دلیری چاہیے، ہمت چاہیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غیبت کرے تو آپ اس کا منہ بند کروا دیں کہ غیبت مت کرو بھائی، اگر کرنی ہے تو پھر دوسری مجلس میں جاؤ۔ اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس مجلس سے اٹھ کر بندہ چلا جائے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اٹھ کر اس مجلس سے چلا جائے۔ تو یہ ایک اس میں نقطہ ہے۔ اب انجام کیا ہے غیبت کا؟ غیبت کا اخروی لحاظ سے جو انجام ہے، اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد میں، آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، آسمانوں پر مجھے جب لے جایا گیا اللہ کے حکم سے، میں نے معراج کی، تو میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لہم اغفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم۔ میں نے دیکھا کہ کچھ قوم کے لوگ تھے وہاں پہ، ایک قسم کے لوگ تھے ایک جگہ، ان کے ناخن تانبے کے تھے، کوپر کے تانبے کے ناخن تھے۔ میں نے کیا دیکھا کہ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ہی ہاتھ میں جو تانبے کے ناخن تھے اپنے ہی چہروں کو وہ نوچ رہے تھے اور سینوں کو پھاڑ رہے تھے اپنے ہی ناخنوں سے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہؤلاء، جبریل علیہ السلام یہ کون ہے یہ جن کو اتنی بدتر سزا دی جا رہی ہے؟ سزا بھی کسی اور سے نہیں دی جا رہی بلکہ اپنے آپ سے دی جا رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، مجلسوں میں کھیلا کرتے تھے، ان کی برائیاں کرتے تھے۔ یہ غیبت کا انجام ہے۔ اگر ہم غیبت کر چکے ہیں، لا محالہ ہم سے غیبت ہو گئی ہے، تو ہمیں توبہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، اللہ سے معافی کرنی چاہیے۔ دیکھیں گناہوں کی سزا مقرر ہے، ہر گناہ کی سزا مقرر ہے، لیکن سزا اس کو ملے گی جو توبہ نہ کرے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے ذمے ہے کہ چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن ایک امکان تو ہوتا ہے نا کہ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو سزا مل سکتی ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لی تو پھر تو بندہ خوش ہو جائے نا کہ اب مجھے سزا نہیں ملنی ہے اگر میں نے توبہ کر لی۔ تو غیبت کی پھر توبہ کیا ہے؟ یہ بیان کرنے سے پہلے ایک اور بھی نقصان ہے غیبت کا، یہ تو اخروی لحاظ سے انجام ہے کہ بندہ اگر غیبت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے لوگوں کی بڑی غیبتیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو یہ سزا ملنی ہے اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے۔ لیکن ایک دنیاوی نقصان بھی ہے غیبت کا۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان دین میں کمزور ہو جاتا ہے، ایسے بہت سے اعمال ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، وہ لوگ جو دین اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار ہیں، وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ایسے کون سے وہ کام کر رہے ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے رہا۔ اصل بات ہوتی ہے توفیق کی، کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی دین پر عمل کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال میں کوتاہی آ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے عمل ہیں، ان میں سے ایک زبان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ کھری بات کہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو سیدھے طریقے سے استعمال کرو، یعنی اچھے طریقے سے استعمال کرو۔
اچھا طریقہ کیا ہے؟ یا تو حق بات کہو، یا اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرو، یا لوگوں کو نصیحتیں کرو، جوڑنے کی باتیں کرو، توڑنے کی باتیں مت کرو۔ جو بھی اگر زبان سے بری بات ہے تو وہ قولاً سدیدہ کے خلاف ہے۔ اب جہاں پہ قولاً سدیدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان کو اچھے سے استعمال کرو، وہاں پہ کیا نتیجہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے جو اعمال میں کوتاہی ہے اس کو ختم کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ اب اس کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو صحیح سے استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال بکھر جائیں گے، دنیاوی اور دینی دونوں۔ ہم دیکھیں کتنے ہم میں سے ایسے ہیں نمازیں بھی وقت پر نہیں پڑھتے۔ بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں، صرف غیبت نہیں ہے، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب غیبت بھی ہے کہ ایک شخص اگر وہ غیبت میں مبتلا ہے تو وہ دیکھے تو صحیح کہیں یہ غیبت تو نہیں ہے جس وجہ سے میں عمل کرنے میں کمزور ہوں۔ ایک شخص تھا، یہ سچا واقعہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، طالب علم تھا، وہ بڑی غیبتیں کرتا تھا لوگوں کی۔ اس کو ایک مرتبہ خواب آیا، خواب یہ آیا، خواب وحی نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی خواب میں اللہ بندے کو تنبیہ ضرور کرتا ہے۔ اس کو خواب یہ آیا کہ وہ واش روم میں کھڑا ہوا ہے، ٹوائلٹ میں، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے۔ یہ اس نے خواب دیکھا، وہ بڑا پریشان ہوا اس سے۔ اس نے دیکھا میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، ہاں نمازوں میں کوتاہی ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوں، اس میں بھی کوتاہی ہے، لیکن بظاہر میں ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے کہ میرا اس طرح خواب کیوں دیکھا ہے میں نے۔ اس نے معبر سے تعبیر معلوم کی، معبر تعبیر بیان کرنے والا کوئی بڑا عالم تھا، اس نے تعبیر معلوم کی تو اس عالم نے اس کو کہا کہ شاید تمہارے زبان کے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ان اعمال سے رک جاؤ، کہ تم ایسے اعمال کر رہے ہو گویا کہ تم پاخانہ کر رہے ہو۔ جب اس نے توجہ دی اپنی زندگی پر تو وہ غیبتیں بہت کرتا تھا۔ اس شخص کو میں جانتا ہوں وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اور ہم پر بھی رحم فرمائے۔ تو یہ غیبت کا دنیاوی نتیجہ ہے، نقصان ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، غیبتوں میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے لیکن اس کی زندگی کے معاملات بکھرتے جاتے ہیں، اس کے اعمال میں اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اب توبہ کرے بندہ، توبہ کس طرح کرے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس فرمان سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ دیکھیں گناہوں کا تعلق یا تو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے یا تو گناہوں کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، یعنی یا تو حقوق اللہ میں بندہ کوتاہی کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے حق میں اس نے کوتاہی کی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندوں کے حق وہ مارتا ہے۔ اس میں سے دو ہی چیزیں ہیں کہ انسانوں کے مال اور انسانوں کی عزتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من کانت عنده مظلمۃ لأحد من عرضه او شیء، کسی بھی شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے کسی بھی طریقے سے، اس میں اللہ کے رسول نے ایک چیز کو مینشن کیا ہے باقاعدہ، لأحد من عرضه او شیء، کسی نے کسی کی عزت کے حوالے سے ظلم کیا ہے، یہ بھی عزت ہی ہے نا، کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں، عزت خراب کر رہے ہیں اس کی آپ کسی کے سامنے۔ آپ کو کیا پتہ جس کے سامنے آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے دل میں اس کے لیے عزت ہو جو آپ ختم کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی شخص نے اگر کسی پر عزت کے حوالے سے ظلم کیا ہے، او شیء، یا کسی بھی حوالے سے اس نے ظلم کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس دن کے آنے سے پہلے وہ معافی تلافی کر لے، اپنا معاملہ صاف کروا لے کہ جس دن مال دولت نہیں ہوگی، درہم اور دینار مال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ پھر کیا ہوگا، اگر کسی نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے اس کی عزت کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، اگر اس نے اپنا معاملہ حل نہیں کروایا دنیا میں تو پھر کل قیامت کے دن نیکی اور گناہوں کے ساتھ معاملہ حل ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جس کی اس نے عزت خراب کی ہے، جس کا اس نے مال لوٹا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس مظلوم کے گناہ اس پر تھوپ دیے جائیں گے، لاد دیے جائیں گے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ حل کروا لو۔ اب یہاں اس حدیث میں جو معاملہ حل کروا لو ہے اس کو استحلال کہتے ہیں علماء۔ استحلال کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کے حق میں کوتاہی کی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کے بارے میں چغلی کی ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر معافی مانگیں،
اس سے آپ معافی تلافی کروائیں۔ لیکن اس مسئلے میں تفصیل ہے، مختصر میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بور نہ ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کسی شخص کی غیبت کی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، اب میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ تو چانس ہے نا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں نے تمہاری غیبت کی، وہ برا مان جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کہ آج تک تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے، لیکن کل کو میں اس کو بتانے جاؤں کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں نفرت آ جائے میرے لیے، تو پھر اس بارے میں بندہ کیا کرے گا؟ اس بارے میں تفصیلی مسئلہ یہ ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی کی ہم نے غیبت کی ہے تو ہم پر یہ لازمی ہے کہ اس بندے سے جا کر معافی مانگے۔ اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو برا نہیں لگے گا تو، اگر اس کو برا لگ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، گمان ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ برا مان جائے گا، اس کے دل میں مزید نفرت آئے گی یا وہ قطع تعلق ہی کر بیٹھے گا مجھ سے، تو پھر اس کے پاس آپ مت جائیں، پھر اس کے پاس آپ مت جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں بتایا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، لیکن ماشاءاللہ جس کے سامنے آپ نے غیبت کی ہے وہ اسی کا ہی بندہ نکلا، مخبر نکلا، اس نے اس کو بتا دیا، یا کسی بھی ذریعے سے اس بندے کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اور آپ کو اب پتہ ہے کہ بھائی اس بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اس کو پتہ چلنا تھا، وہ تو چل گیا، اب اس کے دل میں نفرت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو پتہ چل گیا کسی اور ذریعے سے، اب آپ کا کام ہے آپ اس کے پاس جائیں اور معافی تلافی کروا لیں۔ پھر ایک صورت یہ نکلتی ہے، اگر وہ نہ مانے تو، نہ مانے تو آپ نے آپ کا اپنا کام کر لیا ہے، آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، آپ نے دنیا میں معافی مانگ لی ہے، اب اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ خود ہی اس بندے سے نپٹے گا کل قیامت کے دن اچھے انداز سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اس کے دل میں نفرت آ سکتی ہے، تو پھر آپ اس کے پاس مت جائیں، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خود بھی، اپنے لیے بھی اور اس بندے کے لیے بھی اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، اور اس کو بھی معاف کر دے کہ میں نے اس کی عزت کو کچرے میں ملا دیا ہے۔ تو یہ غیبت کی توبہ ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے، اور ممکن ہو تو اس بندے کے پاس بھی جائے، معافی مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر بندہ اللہ سے توبہ کرے اپنے لیے، اور اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے استغفار کرے۔ یہی غیبت کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔